بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب وحی الہی جسے طریق نبوت بھی کہا جاتا ہے، اس طریقہ پر عمل درآمد ہونا سب کے لیے لازم ہے۔ یعنی صاحب وحی جس کے اوپر وہ وحی اتری اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور صاحب وحی کے جو مخاطبین ہیں یعنی جن کو صاحب وحی ایڈریس کر رہا ہے ان کے لیے بھی وہ لازمی ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کے تمام احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان اور امتیوں کے تمام طبقات و افراد کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اور فرض ہیں۔ اسی طرح وحی پر عمل درآمد ہونا بھی لازمی ہے۔ الہام صوفیہ کا معاملہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اس طریقے ولایت کے سورس آف نالج یا ذریعہ علم کا لازمی اور حتمی یا یقینی ہونا ممکن نہیں، اس لیے وہ اپنے اطلاق و نفاذ میں بھی اختلاف رکھتا ہے۔ یہ اختلاف صوفیہ کرام کے دو طبقات اہل فکر کے نتائج کا ورثہ ہے۔ ایک طبقہ فکر کا خیال ہے کہ جس صاحب الہام و کشف پر الہام و کشف ہو اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے کی وجہ سے صحیح بھی ہو، تو اس صاحب کشف و الہام پر اس خاص الہام ذاتی اور کشف شخصی پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خاص عنایت الہی سے ملا ہے۔ جبکہ دوسرے طبقہ فکر کے مطابق صاحب الہام و کشف پر اپنے کشف و الہام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اسے کشف اور الہام تو ہوا ہے لیکن اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس الہام کے اوپر یا کشف کے اوپر عمل بھی کرے۔ وہ اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس پر عمل کرے، اسے تسلیم کرے اور اس کے مطابق اقدامات کرے، اس کا اظہار و اعلان کرے، اور چاہے تو عمل نہ کرے۔ احوال و مقامات صوفیہ کا معاملہ کشف و الہام شخصی پر مبنی ہوتا ہے۔ خاص کر مقامات کے بارے میں ان کے تجربات روحانی بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر اکابر صوفیہ کے الہامات و کشوف، مقامات، فنا و بقا، جمع و جمع الجمع، فرق و فرق مطلق کے بارے میں نہ صرف ان کے کشوف اور الہامات مختلف ہیں بلکہ ان کے اطلاقات اور ان کے نفاذات بھی مختلف ہیں۔ صدیقیت، مجددیت، خلافت دوراں، قطبیت، قیومیت اور ان سے وابستہ متعدد سلوک کے معاملات سب اکابر صوفیہ کے ہاں مختلف ہیں، کیونکہ کشف اور الہام ویری کرتا ہے جس کے اوپر وہ ہو رہا ہو، اس کے حال اور مقام کے مطابق۔ تو بگنر کے لیے اور ہے، جو ایڈوانس سٹیج کے اوپر صوفیاء ہیں ان کے لیے اور ہے۔ تو مقامات کے ساتھ ساتھ احوال جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں، اور مختلف مقامات پر جیسے جیسے رسائی ہوتی ہے تو ان مقامات کے مطابق الہام و کشف بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر صوفی کو اسی چیز کے متعلق مختلف الہام اور مختلف کشف جو ہے وہ ہو جائیں۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔